الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. رمضان کے بہت ہی مبارک ایام سے ہم سب گزر رہے ہیں، لیکن رمضان کے ایام بہت ہی شدید گرمی کے زمانے میں واقع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے زمانے بنائے ہیں اور بعض زمانے کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے یہ زمین بنائی، اس زمین میں بعض حصوں کو بہت فضیلت اور بابرکت بنا دیا۔ اسی طرح ایام میں مواسم ہیں، مختلف طرح کے موسم ہوتے ہیں، اور بعض ایام وہ ہیں جو نیکیوں کے لحاظ سے نیکی کے مواسم کہلاتے ہیں۔ یہ ان دنوں جو ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ ایسا ہی ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بڑے مبارک شب و روز ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کا بظاہر رمضان سے یا روزے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن اس آیت کریمہ کا رمضان سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ہم نے ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئیں، یعنی تورات اور انجیل اور دیگر کتابیں جن امتوں کو دی گئیں، ان کو اور تم لوگوں کو اس بات کی وصیت کی ہے، یعنی بہت باقاعدہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے مسلمانوں کو بھی اور مسلمانوں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی۔ کس بات کو؟ ان اتقوا اللہ، اس بات کا حکم کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو کہنے کو کہا ہے، جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو، جن باتوں سے روکا ہے اس سے باز۔ اسی کا نام تقوی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، اس سے محبت رکھتے ہوئے، اس کے اجر کی امید میں، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی اطاعت کو اختیار کرتا ہے۔ اطاعت میں دو جانب ہوتے ہیں، ایک طرف تو معصیت سے باز رہنا۔ اللہ رب العالمین نے جن محرمات کو بنایا ہے، کہہ دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے دور رہو، تو ان سے اسے انسان اختیار نہ کرے، کبھی ان کو نہ کرے۔ اور دوسری طرف وہ باتیں ہیں جو فرائض ہیں، اللہ رب العالمین نے فرض کر رکھا اپنے بندوں کے اوپر کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، تو بندہ اللہ رب العالمین کا کہا مانے دونوں طریقے سے، بچے بھی اور جو کچھ کرنے کو کہا ہے وہ کرے بھی، اس پر ایمان بھی رکھے، اس سے محبت بھی رکھے، اور اس سے اجر و ثواب کی اور اس کے انعام کی امید بھی رکھے، اس کے عذاب سے بچنے کا ارادہ بھی اس کے دل میں ہو۔ اللہ رب العالمین سے وہ بھی کہے کہ اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ کر لے، بچا لے، اس لیے کہ میں تیرا کہا مانتا ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں اور تیرے رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ اور پھر وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن اگر تم لوگوں نے اللہ کے تقوی کی راہ اختیار نہ کی، کفر کی راہ اختیار کر لی، اس کا کہا نہ مانا، جو کچھ کہا کرنے کو وہ نہ کیا، جن باتوں سے روک دیا اس کو کرتے رہے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو سن لو کہ آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یعنی بندہ جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بندہ سمجھتا ہے اس موسم کے اندر، اس گرمی شدید تمادد کے اندر، انسان کسی کے ذہن کے اندر یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا، یہ دراصل بندوں کے اوپر ایک سزا کے طور پر ہے۔ یہ ذہن کے اندر کسی کے آ سکتا ہے، یا یہ وسوسہ انسان کے ذہن سے، انسان کے خیال سے یا انسان کے دل سے گزر سکتا ہے۔ لیکن انسان غور کرے تو یہ پائے گا، نصوص کے اندر غور کرے اور سچائیوں کے اندر غور کرے، ہر چیز کو دھیان سے دیکھے، اپنے ذہن کو جنبش دے، جاننا چاہے کہ واقعی امر کیا ہے، تو یہ پائے گا کہ یہ روزہ
اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے، اس لیے کہ بندے کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو پیدا کر کے اس کے اوپر یہ احسان کیا کہ اسے جو زندگی بخشی، تو یہ زندگی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کا انعام یعنی اس کی بنائی ہوئی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ جسے اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، جسے انسان بنایا ہے، وہی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی دی، یہ اس کا بہت بڑا کرم تھا۔ پھر یہ کہ مسلمان بنایا، یہ بھی اس کا کرم تھا۔ ہدایت کی ساری باتیں قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر محفوظ کر دی، جس سے انسان سب جان سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کا کام کیا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کن کاموں کے اندر ہے۔ وہ سب کچھ انسان جان کر پوری بصیرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے راہ مستقیم پر چل کر اللہ رب العالمین کی رضا کو پا سکتا ہے بندہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انسان کو زندگی دی، اور زندگی دینے کے بعد اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیا اور بتا دیا کہ تم کو جنت تک پہنچنا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کس سبیل سے گزرنا ہے، کن راستوں کی کن دشواریوں سے گزر کر تب وہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ تمام تر معالم کو اس نے بالکل واضح کر دیا بندوں کے سامنے، اور سب کچھ بتا دیا کہ کیسے پہنچنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر ایسی عبادتیں فرض کر دی، ان کو ایسی باتیں بتا دی قرآن کریم کے اندر کہ ان کو اگر انسان جانے، ان کو اپنائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو صحیح طریقے سے کر لے، تو وہ اس کے لیے جنت تک پہنچ جانا، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت تک، اس کے انعام تک پہنچ جانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ان چیزوں سے بالکل دور ہو جائے، نہ اس کے اندر توجہ دے، اور نمازوں سے غافل رہے، روزہ سے اس کا کوئی مطلب نہ رہے، دنیا کے اندر رہے تو بالکل حیوان کی طرح رہے، تو ایسی صورت میں بندہ اللہ رب العالمین کی رضا سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو سمجھتا ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے معنی کے اندر غور کرتا ہے، تو یہ پاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ عبادتیں جو فرض کی ہیں اس کے اوپر، تو یہ اس لیے فرض کی ہیں کہ وہ بہت مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین کی مہربانی کی یہ صورت ہے، اسی کی جلوہ گری ہے کہ ہم اس طرح کی عبادتوں کو ہم پاتے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، عبادت میں لگتا ہے، کسی طرح کی عبادت میں، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ صدقات و خیرات کرے، یا یہ کہ حج کے لیے بیت اللہ شریف جائے، تو ایسی صورت میں تمام چیزیں یہ ایسی ہیں جو بندے کو نیکی کی طرف لے کے آتی ہیں۔ روزے کا ماحول ہوتا ہے، بندہ اس عبادت کے اندر ہوتا ہے تو خود بخود اس کا جی کرتا ہے کہ نیکی کے مزید کاموں کو کریں۔ اور روزہ صحیح معنوں میں روزہ تو وہی ہے جب انسان اپنے آپ کو تمام تر گناہوں سے محفوظ کر لے، وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمارا یہ روزہ رکھنا بے سود اور بے معنی ہے۔ اس لیے کہ صحیح روزہ وہی ہے جس کے اندر صرف انسان بھوک اور پیاس کے بجائے اور چیزوں کی بھی توجہ دے۔ انسان کو بھوکا اور پیاسا بھی رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، اپنی زبان پر پوری طرح سے کنٹرول اور قابو رکھنا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا ہے کہ وہ ایک عبادت کے اندر ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جو تربیت ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی تربیت گاہ ہے کہ بندہ عبادت بھی کرتا ہے، ثواب بھی پاتا ہے، اور دوسری طرف خود کو ٹریننگ بھی دیتا ہے، بچنے کا خود کو عادی بناتا ہے، گناہوں سے بچنے کا خود کو خوگر بنا لیتا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی توجہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے، تقوی کا پورا اس کو خیال ہوتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی کام ایسا نہ سرزد ہو جائے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا کام ہو۔ تو اس لیے انسان بچتا ہے اور روزے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے، اپنی زبان کو بچاتا ہے، اپنے کاموں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور ہر طرح کے لغویات سے خود کو دور رکھتا ہے تاکہ اس کا روزہ محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح جب حج پر انسان جاتا ہے تو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ کر کے خود کو روک کر انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لے، اس لیے کہ وہ وہاں اسی مقصد سے گیا ہے کہ وہاں نیکیاں حاصل کر لے، گناہوں سے دور کر لے اپنے آپ کو۔ لیکن اگر انسان وہاں گیا تو انسان اپنی عادتیں نہیں بدلی، جس طرح سے وہ رہا عام دنوں کے اندر وہ اسی طرح سے وہاں رہا، یا اسی انداز میں ہم نے روزے کو اس مہینے کو گزار لیا، تو یہ ہمارے لیے بے سود ہوگا اور بے فائدہ ہوگا۔ لیکن انسان نے اگر اس سے فائدہ اٹھایا، روزے کو صحیح معنوں میں رکھا، تو اس کے اندر یہ خو آ جائے گی کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں اس کا من لگے گا، پوری توجہ سے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے پوری محبت کے ساتھ اس کی عبادت کرے گا، جس میں انسان کو لذت ملے گی۔ عبادتوں کے اندر انسان کو لذت ملنے لگے گی، اس لیے کہ بندے نے اللہ رب العالمین کو پہچانا، اس کے کرم پر، اس کے احسانات کی صورتوں کو دیکھا، اور پھر وہ پوری توجہ پورے من سے اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر لگے گا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم لوگوں نے
اللہ رب العالمین سے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، شکر گزاری کی جانب نہیں آئے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تقوی اختیار کرو تو نہ ڈرے، جو جی مایا کرتے رہے، جس انداز میں چاہے زندگی جیتے رہے، تو ایسی صورت میں سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کے لیے تمام چیزیں جو آسمان و زمینوں کی ہیں وہ سب اسی کی ہیں، اسی کی ملکیت ہے، تمہارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اس نے تم کو بتایا تھا کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، تو یہ تمہارے بھلے کی بات تھی، تم اگر تقوی اختیار کرتے تو اللہ رب العالمین اپنے انعام سے تم کو نوازتا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ رب العالمین غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، یعنی غنی کا معنی یہ کہ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی اور کسی شخص کی اور کسی طاقت کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ پوری طرح سے بے نیاز ہے۔ انسان آج کل اللہ رب العالمین کے غنی ہونے کا معنی اگر سمجھے تو وہ سمجھے گا کہ وہ عبادت اللہ رب العالمین کی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس سے فائدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے لیے بہت کثرت سے بہت بڑی تعداد میں اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کو بنا رکھا ہے جن کا کام ہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہیں۔ اللہ رب العالمین ان فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، جو فرشتے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کسی طرح سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کیا چیز ہیں، یہ انسان کیا چیز ہے، عبادت کرنے والے تو فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ ہماری عبادتیں جو ہوتی ہیں بہت مختصر ہوتی ہیں، بہت کمزور ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت سارے نقص ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کرتے ہیں تو اس سے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے راستہ بنایا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اسے ہم راضی کر کے اس کے بنائی ہوئی جنت تک پہنچ سکیں، اس کا انعام ہم حاصل کر سکیں۔ انسان غور کرے کہ وہ نماز کے لیے آتا ہے، نماز میں انسان آیا، گھر سے انسان نکلتا ہے، مسجد کی جانب قدم بڑھاتا ہے، یہ قدم بڑھانا، گھر سے نکلنا، دھوپ میں بازاروں سے گزر کے مسجد تک آنا، پھر یہاں آ کے اللہ رب العالمین کی خاطر نماز پڑھنا، یہ سب کس لیے ہے؟ وہ خود اپنے لیے کر رہا ہے، اس کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ اللہ رب العالمین تو بندوں کے اعمال کو گن گن کے اسے سمیٹ کے رکھتا ہے کہ کہیں اس کے ہر عمل کا جزا اور بدلہ دے سکے۔ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہر چیز کو سہیج کے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کو سہیج کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے تاکہ اس کی وہ جزا دے سکے۔ تو یہ ہمارے لیے وہ کرتا ہے کہ ہم کو وہ جزا دے سکے، بدلہ دے سکے، اپنا انعام دے سکے، اپنی بنائی ہوئی جنت تک ہم کو پہنچا سکے۔ اللہ رب العالمین غنی ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں، اور حمید ہے وہ، یعنی اس کا احسان سب کے اوپر ہے۔ کوئی شخص بھی اللہ رب العالمین کے احسان سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی شخص ہو، اس کائنات کے اندر کوئی وجود ہو، کوئی وجود بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے رحم کرم سے بے نیاز نہیں مان سکتی۔ سب کے اوپر اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، وہ محمود ہے، اس کی ہم بیان کرنے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی ہم بیان کریں۔ ہم الحمدللہ کہیں ہر بات پر، ہر چیز پر ہم اس کا شکر بجا لائیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم سب میں اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے زندگی دی، یہ زندگی دی ہوئی اس کی تھی، اب ہم کو اس سے سانسیں ودیت کی ہیں، یہ سانسیں دی ہوئی اس کی ہیں۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے رزق دی، زندگی کے وسائل کو آسان کیا، کاروبار دیا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی عنایت ہے۔ یہ انسان کو آدھا و جوارے دیے، دیکھنے کی قوت دی، سوچنے کے لیے انسان کو ذہن دیا، محسوس کرنے کے لیے انسان کو قوتیں دی، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا احسان تھا۔ زندگی کے اندر انسان کو کاروبار دیتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے اور بہت کچھ دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے تو اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور ذلت بھی دیتا ہے تو وہی دیتا ہے۔ تو ہمیں اگر عزت چاہیے تو ہم کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی طرف آنا ہے، اور یہ چیز بھی ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو جزا اور سزا کا حساب ہے، جو معاملہ ہے، وہ اس پر منحصر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کس انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قبول ہوتی ہے کہ وہ نہیں ہوتی ہے، تو بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے اور اس کے ثواب کی غرض سے، اس سے ثواب پانے کے لیے مقصود کوئی اور نہ ہو، دنیا کو دکھانا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہم صرف عادتاً ایسا کریں کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی رکھ لیا، یا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے ہم نے رکھ لیا، ایسے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے ہم کو ثواب چاہنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی، اس کی رضا کو ہم کو حاصل کرنا ہے، اور اس انداز میں ہم رکھیں گے تب یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اور یہ چیز بھی ہم جانیں کہ روزہ کی جہاں ٹریننگ ہوتی ہے ہماری، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی سیکھتے ہیں، اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنا سیکھتے ہیں، اچھے اخلاق کی پابندی کرنا سیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا تقوی اور یہ اچھے اخلاق، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندوں کو اللہ رب العالمین کی رضا تک پہنچاتی ہیں۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کو رسول نے پوچھا کہ ما يدخل الناس الجنہ، عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سوال یہ تھا
کہ جنت میں لے جانے والی چیز میں وہ اعمال کون سے سب سے زیادہ ہوں گے جو لوگوں کو جنت تک پہنچائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی اور اچھا اخلاق. اور یہی دو چیزیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہم سیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ڈر ہم سیکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو اخلاق کی باتیں ہم کو سکھائی ہیں قرآن کریم کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہو کر جو باتیں اپنی امت تک پہنچائی ہیں، وہ سب کی سب ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہمارے لیے جنت کی راہیں بہت آسان ہو جائیں گی. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے وصیت کی تھی، اور تم لوگوں کو بھی وصیت کی تھی کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو. اور یہی چیز اس بات میں ہے کہ اللہ رب العالمین پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا تھا اور تم پر بھی روزہ فرض کیا ہے. یعنی یہ صرف یہ انعام اللہ رب العالمین کا صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ کرم روزے کی شکل میں جو اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے یہ گزشتہ امتوں کے ساتھ بھی تھی، اور وہاں مقصد یہی تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اس لیے کہ یہ بہت بڑا مقصود ہے زندگی کا کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ مقصود ایسا ہے کہ اگر ہم نے اس مقصود کو پا لیا تو آخرت تو سمجھ جائے گی، دنیا کے اندر بھی انسان کو عزت ملے گی، اور دنیا میں انسان کو جو مشکلوں کا سامنا ہے، بہت طرح کی مشکلوں سے انسان جوجھ رہا ہے، اس دنیا کے اندر سامنا کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستوں کو کھول دے گا. بند دروازے جو انسان کے سامنے ہوتے ہیں، انسان دنیا کے اندر کبھی کبھی کاروبار کے اندر یا کہیں کسی اور معاملے میں بند گلی کے اندر پہنچ جاتا ہے، اسے راستہ نہیں ملتا، تو انسان اگر اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستوں کو کھول دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے انسان کے تصور میں، انسان کے سان گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور وہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو آسان کر دے گا. زندگی کے اندر ہمارے لیے مشکلیں ہیں تو یہ مشکلیں آسان کہاں سے ہوں گی؟ روزہ ہم اگر ڈھنگ سے رکھیں گے تو اس کا مقصد ہمارا پورا ہوگا کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ آ جائے گا. اور یہ چیز اگر آ جاتی ہے، یہ صفت ہمارے اندر، یہ نور اگر ہمارے اندر، یہ ملکہ ہمارے اندر اگر پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر ہمارے لیے بہت ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی حکم ہے کہ زندگی کی سفر کے اندر جو ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں ہم اسی چیز کو توشہ بنا لیں. اگر ہم نے تقویٰ کو ذات راہ بنا لیا تو ایک بہترین ساتھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ تقویٰ جو ہے یہ بہترین ذات راہ ہے. مجھ سے ڈرو اے عقل رکھنے والوں، تمہارے اندر سوجھ بوجھ ہے، اللہ رب العالمین نے سوجھ بوجھ دیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اسے جنبش دینی چاہیے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور ہم اگر اس کو استعمال کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کی خشیت، اس کی اطاعت، اس سے محبت اور اس کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جو بندے کو اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف لے جاتی ہیں. اور ایک حدیث، بہت اہم حدیث اس تعلق سے کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. انسان روزے کے مہینے میں روزہ بھی رکھتا ہے اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے حسن اخلاق کی بدولت، حسن اخلاق کی بدولت صائم اور قائم کا، روزے دار کا اور قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے حسن اخلاق کے اندر یہ خوبی رکھی ہے، اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، اس کو یہ مقام اور فضلت دی ہے کہ بندے نے اگر اپنے اندر یہ خوبی پالی کہ وہ حسن اخلاق سے اس نے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا تو اس کو روزے دار کا ثواب ملے گا. روزے دار کے ثواب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بے حساب اس کو دیتا ہے. اور قیام کرنے والوں کا ثواب ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے اگر رمضان کے مہینے میں تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھ کر اس کے ثواب سے نیت سے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کرتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کے ان بابرکت ایام کے تعلق سے تھیں. اللہ رب العالمین ان باتوں کو مفید بنائے، ہم کو رمضان کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمارے اندر وہ خوبی پیدا کرے، وہ خوب پیدا کرے جو رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے اندر آنی چاہیے، جو مطلوب ہے، جو بہت بڑا مقصود ہے انسان کے سامنے، ہر مسلمان کے سامنے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے روزے کو آسان کرے، ان عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے راہ مستقیم پر چلنا بھی آسان کرے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے انعام تک پہنچ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.